آپ تمام انبیاء کرام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو چونکہ پہلے بشر ہیں نا، اور چونکہ پہلے انسان ہیں، اگر آپ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک تمام انبیاء کرام کی ہسٹری دیکھیں، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں سب بادشاہوں سے ٹکرائے، سب نے جا کے بادشاہوں کو تبلیغ کی ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کے ٹکرائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ نمرود کے دربار میں جا کر تبلیغ کر رہے ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں تو آپ بادشاہ روم کو خط لکھ رہے ہیں، بادشاہ حبشہ کو خط لکھ رہے ہیں، بادشاہ کسریٰ کو خط لکھ رہے ہیں۔ تو آج ہمارے جو کچھ علماء ہیں، ہم ان سے کہیں کہ آؤ اس سیاست کو، اس نظام کو پاک کریں، پاکستان کی یہ جو آج کل کی سیاست کا کلچر ہے اس کو ختم کریں، وہ کہتے ہیں جی ہم غیر سیاسی ہیں، ہمارا تعلق کیا ہے، بس ہم نے حقوق اللہ کا درس دینا ہے، ہم نے حقوق العباد کا درس دینا ہے۔ بھئی اگر یہ بات ہے، حقوق العباد کا، حقوق اللہ کا درس کیا انبیاء نے نہیں دیا؟ تو انہوں نے بھی درس دیا، نماز کا، تسبیح و تحلیل کا درس تو انہوں نے دیا، لیکن آج تک کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں۔ نبی کا تو کام، رسول کا کام ہی یہ ہے کہ آ کر انہوں نے بادشاہوں کی اصلاح کی ہے، بادشاہوں کے دربار میں ببانگ دہل کھڑے ہو کر ان کو تبلیغ کی ہے۔ آج ہمارے مولوی کہتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کر جی ہم غیر سیاسی ہیں، ہمارا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ تو تمہارا اگر سیاست سے تعلق نہیں ہے، تم نے اپنے مریدوں کو، متوسلین کو، عقیدت مندوں کو تم نے یہ درس دے دیا ہے، وہ تو خانقاہوں میں گھس گئے، جا کے وہ مساجد و مدارس میں گھس گئے، اور اب سیاست پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے جو نہ دین کو جانتے ہیں، نہ اسلام کو سمجھتے ہیں، اور پھر اسلامی ٹچ کا نام دے کر وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر جو ہے اپنے اقتدار کو طول دے رہے ہیں۔ اور ہم خانقاہوں میں، مساجد و محراب میں، یہ بھی ایک بہت بڑی یہ سازش ہے۔ اور اس سے بڑھ کر چلیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، آپ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، تو کیا آپ نے کہا میں غیر سیاسی ہوں؟ کہ آپ نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ نہیں کی؟ آپ نے اب اس اسلامی سلطنت کو جو ہے فتوحات کو آگے نہیں بڑھایا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے روم، کیسر و کسریٰ کے تاج کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینکا، آپ نے ان ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا، تو کیا حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں غیر سیاسی ہوں؟ پھر حضرت عثمان غنی کا 12 سالہ دور خلافت دیکھیے، حضرت علی المرتضیٰ کا دور دیکھیے، اور پھر آج وہ لوگ جو حضرت سیدنا امام حسین کا نام لے کر روتے ہیں، کربلا کی داستان سن کر روتے ہیں۔ میں حیران ہوں، حضرت امام حسین کا نام لے کر وہ روتے بھی ہیں، داستان بھی بیان کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل بیت کا محب بھی سمجھتے ہیں۔ تو کبھی یہ بھی سوچا کہ امام حسین یزید سے ٹکرائے تھے تو وہ غیر سیاسی تھے؟ کیا یزید تخت پہ نہیں بیٹھا تھا؟ حضرت امام حسین نے تو نہیں فرمایا کہ میں غیر سیاسی ہوں، اگر آپ چاہتے تو آپ مدینہ طیبہ میں بہتر زندگی گزار سکتے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے آپ مکہ چلا جاتے تو مکہ میں بہتر زندگی گزار سکتے تھے۔ امام حسین کا نام لے کر دین کی خیرات بھی لیتے ہیں، لوگوں سے داد بھی لیتے ہیں، اور ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اقبال نے کہا کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آپ تمام اولیاء اکرام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیے، کسی نے نہیں کہا غیر سیاسی ہے، لیکن آج کا یہ کلچر عجیب بن چکا ہے۔ نہ انبیاء نے کہا، نہ صحابہ نے۔ صحابہ اکرام وہ تھے جو رات کے نمازی ہوا کرتے تھے، دن کے غازی ہوا کرتے تھے، راتوں کو نوافل پڑھتے تھے، عبادت بھی کرتے، تسبیح و تحلیل بھی کرتے، لیکن تلوار پکڑ کر میدان جہاد میں صف اول میں کھڑا ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ اسلام کا نظام، اسلام کی وہ حصہ